چھوڑتا ہوں، میں جیش اسامہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں ذرا جی سر. کہ اس پہ ایک بات آپ نے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی امارت نہیں دی، جبکہ میرا مطالعہ یہ بتاتا ہے، میرا خیال ہے کچھ کنفیوژن ہو گئی کہ غزوہ خیبر پر قلعہ کموز فتح کرنے کے لیے سب سے پہلے غالباً حضرت ابو بکر کو 18-20 روز کے لیے بھیجا گیا، پھر حضرت عمر کو بھیجا گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے وہ ایک فرمان ایسا فرمایا کہ جس کے بعد ساری رات کوئی نہ سویا، اور اسی صحیح. انتظار میں تھے کہ کاش یہ فضیلت ہمیں ملے. تو اللہ کے رسول نے یہ صحیح فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوگا. کیا اس حدیث کا مطلب جو ہماری کتابوں میں ہے، کیا یہ بھی بنتا ہے کہ اس سے پہلے جن کو علم ملے ہیں اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی نہیں؟ بالکل بات آپ کی صحیح ہے. ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا، جب آپ کسی کو عہدے سے نکال لیتے ہیں، مثلا کوئی شخص کسی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق دیتے وقت وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو میری بات سنے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جس کو طلاق مل رہا ہے وہ بات نہیں سن رہی. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کسی عہدے میں مینیجر ہیں، کسی وہاں پہ آپ کا کوئی کارندہ اس کو کام سے فارغ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایک ایسے کارندے کی ضرورت ہے جو ایماندار ہو، جو پنکچوئل ہو، وقت پہ آتا ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ بے ایمان بھی ہے، وہ پنکچوئل. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں، یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے اور دوسرے کتابوں میں، کہ میں کل اس شخص کو پرچم دوں گا اور اس شخص کو میں کل علم اپنا دوں گا جو کرار ہے، غیر فرار ہے، اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس وقت فرمایا ہے جب ان دونوں کو فارغ کر دیا اس عہدے سے، کمانڈ کے عہدے سے فارغ کیا. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ یہ کرار نہیں ہے، یہ فرار ہیں. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مخلص نہیں ہے، پیار نہیں کرتے. اور اگر یہ پیار کرتے ہوتے تو اپنی جان فدا کرتے، وہاں پہ شہید ہو جاتے، لیکن فرار نہ ہوتے یہودیوں کے سامنے سے. اور پھر اللہ اور رسول بھی ان سے اس میں یعنی کنایہ بہت واضح ہے. الکنایہ تو عربی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ الکنایہ تو ابلغ من التصریح. کنایہ جو ہے اشارات میں، لطائف میں بات کرنا، یہ تصریح کرنے سے یہ زیادہ اس میں معنی ہوتے ہیں، اس میں زیادہ رسائی ہوتی ہے. جی سر. اچھا سر، دوسری جو میں بیسیکلی ڈسکشن چھوٹی سی کرنا چاہ رہا تھا اس پر، کہ میں نے آپ کی بہت ساری وہ ویڈیوز اس پر دیکھی جو ذاکر آتے ہیں پاکستان کے اور پھر قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھ پاتے، اور اس پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ سیدانی کا غیر سید سے نکاح ہونا. جی سر. اچھا، یہ جو چیز ہے نا، کہ جس کو یہ حرام قرار دیتے ہیں، یہ اہل تشیعوں میں پاکستان کے اندر بھی کوٹ کوٹ کے پائی جاتی ہے اور اہل سنت میں ہم لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے تو یہاں پہ فتوے ہیں کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس وجہ سے یہ شبہ ہوا ہو؟ جیسے مشکات میں ایک روایت ہے کہ بی بی فاطمہ کے لیے پہلا رشتہ حضرت ابو بکر کا آیا تو اللہ کے رسول نے انکار کر دیا، اور دوسرا رشتہ حضرت عمر کا آیا تو اللہ کے رسول نے انکار کر دیا. تو شاید اس سے ان کو کچھ ایسا اشتباہ یا کچھ لگا ہو کہ سیدانی کا رشتہ غیر سید میں نہیں ہو سکتا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ لینے کے لیے بہت سارے صحابہ نے اقدام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رد فرمایا کہ ان کی جو شادی، ان کی جو نکاح ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کا جو رشتہ ہوا ہے، جو نکاح ہوا ہے، وہ اللہ نے آسمان میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کرایا. اور انہوں نے فرمایا کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو وہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کا اور رتبہ اعلیٰ ہے. جی ہاں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہماری کتاب میں، اصل میں یہ مرزا صاحب سے کرنے والے سوال ہیں. مرزا صاحب مرزائیوں کے تو سوالات لیتے ہیں آن لائن، ہمیں موقع نہیں دیتے کہ ہم جو ہے نا مسلمان ان کے حالانکہ بھائی ہیں، ہم اس نبوت پہ رکے ہوئے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو ہم سے بھی لائیو کویشچن کیا کریں. اچھا، حضرت عثمان، ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک ابھی اس کی طرف آئیں گے. میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں فتح خیبر کے متعلق. کتاب ہے فضائل الصحابہ لأحمد ابن محمد ابن حنبل، چاپ دار ابن الجوزی. اس کتاب میں حدیث نمبر ہے 987. اور اس کتاب کا جو محقق ہے وہ پروفیسر وسیع اللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القری بمکہ المکرمہ. حدیث کا پروفیسر ہے، ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں. وہ بڑا
مشہور اور معروف عالم ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے کس سنہ میں چھپی ہے؟ سنہ 1999 میں چھپی. اچھی بات ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 987 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 987 987 یہ آ گیا جی. 987 یہ حدیث ہے 987. اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں اس کا اسناد حسن ہے. اسناد حسن، اس کا سند ہے حسن. 987 اسناد حسن. اچھا، یہاں حدیث کا متن یہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرایت فحزها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس کو لہرایا ہے. لہرا کے انہوں نے فرمایا من یاخذها بحقها. فرمایا کہ کون ہے اس علم کا، یعنی مسلمانوں کا کمان ہے، اللہ کی عزت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، قرآن اور وحی و نبوت کی عزت ہے، اس کو برقرار، اس کا حق ادا کرے. کون ہے اس کا اہل؟ کون ہے آپ مسلمانوں میں، میرے صحابہ میں؟ فقال فلان، انا فلان شخص آیا. یہ نام جو حذف کرتے ہیں نا وہ سینئر صحابہ ہوتے ہیں، اسی لیے نام حذف کرتے ہیں. اگر غیر معروف غیر مشہور جن کی اتنی اہمیت نہیں وہ حذف نہ کرتے. تو فلان نے کہا، فلانے نے کہا کہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت. امت کا مطلب ہے دفع ہو جا. امت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں آپ نہیں. امت کا مطلب ہے دفع ہو جا، دور ہو جا یہاں سے. جیسے آپ مثلا کسی کتے کو بگاتے ہیں یا کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا، امت دور ہو جا. ثم جاء رجل آخر، اس کے بعد دوسرا آدمی آیا. دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت، اس سے بھی فرمایا دفع، بھاگ جاؤ یہاں سے. اچھا، ثم قال، اس کے بعد انہوں نے فرمایا والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لأعطینها رجلا لا یفر. اس رب کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو کرم عطا فرمایا، مکرم بنایا ہے، میں اس پرچم کو اس شخص کو دوں گا جو فرار نہیں کرتا، جو بھاگتا نہیں ہے. تو اس جملے سے بھی بخوبی پتہ چلتا ہے کہ وہ دو شخص کون تھے. فرمایا ہا کہ یا علی علیہ السلام آگے بڑھیں، یا علی آپ آگے آ جائیں، آپ پکڑ لیں اس کو. فانطلق، پر امیر المؤمنین علیہ السلام پرچم لے کے، جھنڈا لے کے، علم لے کے چل پڑے. حتی فتح اللہ علیہ خیبر وجاء بعجوتها وقدیدها، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ مبارک پر، ان کے دست خیبر گشا کی برکت سے قلعہ خیبر فتح فرمایا، اور خیبر کی تمام اموال کو وہ غنیمت بنا کے لے کے آئے، حتیٰ کہ خیبر کی کھجوروں کو اور خیبر کی قدید کو، قدید بولتے ہیں جو خشک، لوگ عرب وغیرہ میں بہت سارے ملکوں میں رواج ہے کہ گوشت کو وہ لوگ خشک کرتے ہیں، نمک لگا کے خشک کرتے ہیں اس کو، پھر وہ بہت عرصے چلتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا جلدی. پرانے زمانے میں بہت رسم تھا، اب بھی رسم ہے. تو عجوہ اور اس کا قدید، اس کا خشک گوشت بھی لے کے آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی آپ فرما رہے تھے خلیفہ سوم کے متعلق. جی وہ میں نے کہا کہ جو پہلے مطلب کہ حضرت فاطمہ کے لیے پہلے دو برگزیدہ ہستیوں کو اللہ کے رسول نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، لیکن وہیں ہم اپنی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے اپنی دو اور بیٹیاں دیں. تو حضرت عثمان تو اگر ہم سید کے پرسپیکٹو میں دیکھ لیں تو سید تو نہیں تھے، کیونکہ سید کی ڈیفینیشن تو صرف حضرت علی کی جو فاطمی اولاد ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے، اس کے علاوہ تو ہم کسی کو سید نہیں کنسیڈر کرتے. تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں تھی مثال کے غیر سید کو اللہ کے رسول نے دو بیٹیاں اپنی دے دیں؟ دیکھیں وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق بھی حدیث ہے شیعہ کتب میں کہ میں صرف ان کا رشتہ دوسروں سے نہیں کر سکتا، کسی اور سے نہیں کر سکتا. دوسرے جو میری بیٹیاں ہیں میں ان کا رشتہ، انا بشر مثلکم ازوجکم و ازوج فیکم، میں آپ جیسا ایک انسان ہوں، میں آپ لوگوں سے رشتہ لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو رشتہ دیتا ہوں. جو ان کی دوسری جو بیٹیاں تھیں، عثمان جو تھا وہ بنی ہاشم میں سے نہیں تھا، وہ بنی امیہ میں سے تھا.
ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی داماد ہے العاص ابن الربیع، وہ بھی بنی امیہ میں سے. تو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی ہیں. اور لیکن وہ جو بیٹیاں ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہیں. جی اچھا، یعنی کہ یہ صرف مخصوص حضرت فاطمہ کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. جی ہاں، یہ حکم مخصوص تھا. یعنی کہ اگر اللہ کے رسول کے بیٹے زندہ رہ جاتے تو ان کی بھی وہ فضیلت نہ بنتی اور وہ مقام اور وہ چیزیں نہ بنتی جو بالکل بالکل بالکل. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کے بہت سارے اولاد تھے. مکہ مکرمہ میں ان کے 4 بیٹے وفات ہوئے ہیں. مدینہ میں بھی ان کا بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وفات پائے ہیں. ان کے اتنے فضائل منقول نہیں ہیں، بلکہ ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحم سے تھے. وہ اللہ نے ان کو مدینہ منورہ میں آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا. جو جبرائیل نے آیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان میں سے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا آپ کو، امام حسین علیہ السلام کو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ شک حدیث میں کئی جگہ موجود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو چنتا ہوں، میں اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام پر. اور کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو شبہ یہی ہو سکتا کہ وصی وہی ہیں، وارث وہی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو صلب اطہر سے کوئی نرینہ بیٹا زندہ نہیں رکھا. حیات نبی سے جناب طاہر تھے، جناب طیب تھے، جناب قاسم تھے، جناب ابراہیم تھے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں وفات پا گئے. اور ان کی بیویاں بھی بہت تھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو بیٹا نہیں ملا، صرف حضرت خدیجہ اور حضرت ماریہ سے اولاد ہوئی ہیں. اور بقیہ کسی کو تو بیٹی بھی نہیں ملا، بقیہ ازواج کو، اور بیٹا تو ملا ہی نہیں کسی کو. اگر ملتا تو پتہ نہیں دنیا میں کیا تاریخ اسلام کا بہت بدلا ہوا ہوتا. شاہ جی آپ کی کال